ہمارا کام 3 سیکشنز میں جاری تھا۔ پہلا سیکشن تھا ریسکیو کا، اس میں لوگوں کو ریسکیو کرنا، پانی سے نکالنا، جو درختوں پر پولز پر تھے، لوگ گھروں میں معصور تھے، ان کو نکالنا، ان لوگوں کو نکالا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سیکشن تھا کہ ان کی خوراک اور رہنے کا بندوبست کرنا۔ اس کے بعد تیسرا تھا کہ جی وہ بیمار ہو رہے ہیں، ان کے لیے میڈیکل جتنی بھی سہولیات ہیں وہ اس کا انتظام کرنا۔ تو الحمدللہ تینوں ہو چکے ہیں۔ اب باقی ہے کہ ریہیبلیٹیشن، ان کے گھروں کی زندگی کو معمول پر لانا دوبارہ۔ اس کے لیے تحریک لبیک پاکستان ایک جامع پلان بنا رہی ہے کہ جتنے بھی متاثرین ہیں، پہلے تو جن کے متاثرہ گھر ہیں، جو صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، ان کی تو تعمیر نو ہوگی، لیکن جو گر چکے ہیں یا جن کا کچھ حصے نقصان ہوا ہے، ان کی مرمت کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی ٹیم موجود ہے۔ یہاں ہمارے چٹھا صاحب بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں نے دوبارہ سے کام، یہ علامہ صابری صاحب کی قیادت میں دوبارہ ان کے گھروں کی مرمت شروع کروا دی ہے اور کافی ساری جگہ کام شروع ہو گیا ہے۔ تو بس یہ سلسلہ وائز کام ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں کوئی کسان جن کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے، ان کے لیے ہم انشاءاللہ بیج، ڈی آئی پی اور کھاد وغیرہ، اور انشاءاللہ ان کی زمین کو سیدھا کرنے کے لیے جو ڈیزل ہے اس کا بھی تحریک لبیک پاکستان پلان بنا رہی ہے۔ ہمارا راشن اور ہماری امداد جو صرف ابھی ڈی آئی خان ڈویژن کی سطح تک ہے، وہ تقریباً 3,40,000 تقریباً 3.5 لاکھ گھرانوں میں ہمارا راشن جا چکا ہے، تقسیم ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس ابھی تک کوئی انٹرنیشنل اور نیشنل جو ریاستی وسائل ہیں ان سے کہیں سے بھی فنڈ نہیں آیا۔ ہم نے اپنی قوم کے سامنے ایک دکھ رکھا قوم کا کہ آپ کے ہی بھائی بلوچستان میں، پورے پاکستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، اوپر سوات میں، نیچے بہت ساری جگہوں میں کہ یہ سیلاب سے متاثر ہیں، تو ہمارے لڑکوں نے، ہمارے کارکنان نے، ہمارے ذمہ داران نے کیمپس لگائے پورے پاکستان میں مختلف چوکس میں۔ تو وہاں سے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ، کپڑے ہوں، راشن ہو، نقد ہو، پانی ہو، کھانا ہو، کھجور ہو، پوری ایمانداری کے ساتھ ہمارے لوگ بلکہ خود سے خرچ کر کے ان کو لا کر اور لوگوں تک تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ اپنی قوم کا دیا ہوا مال ہی قوم پر لگائے تو کم نہیں ہے، ہمیں باہر کی امداد کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ قوم سے لیا ہوا مال اپنے خزانے بھر لیتے ہیں اور قوم تک نہیں پہنچاتے۔ ہمارے اتنے بڑے وسائل بھی نہیں ہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن جتنا ہمیں دیا گیا ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دور دراز علاقوں تک جہاں ریاست کی مشینری موجود ہے وہاں تحریک لبیک موجود ہے۔